السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے حرب و ضرب کی گرم بازاری کم ہو گئی تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراغت کے ان لمحات کا یہ خوبصورت مصرف نکالا کہ بادشاہوں اور رؤسا کو خطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی جائے۔ اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام سے بات کی تو انہوں نے عرض کی کہ اس کے لیے پہلے مہر کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ امراء اور بادشاہ اس تحریر کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے جس پر مہر نہ لگی ہو۔ اس زمانے میں مہر انگشتری کے نگینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگشتری بنوانے کا حکم دیا جس کے نگینے میں محمد رسول اللہ کھدا ہوا ہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق نگینہ تیار کرایا گیا اور غالباً اللہ کا نام نامی سب سے اوپر رکھنے کے لیے نیچے سے اوپر کتابت کرائی گئی۔ اس طرح 3 سطروں پر مشتمل مہر تیار ہوئی جس کی ترتیب یوں تھی: محمد سب سے نیچے، پھر رسول یہ درمیان میں، اور اللہ یہ سب سے اوپر۔ سب سے پہلا خط آپ نے قیصر روم کی طرف لکھا۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یہ ان کا شاہی لقب تھا۔ اس وقت کے قیصر کا نام ہرقل تھا۔ یہ خط دہیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ پہلے وہ شام کے ایک شہر بصرہ گئے جہاں قیصر کی طرف سے مقرر کردہ عامل حارث غسانی رہتا تھا اور اس کو یہ مکتوب پہنچایا۔ اس نے ایک آدمی دہیہ کلبی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ دہیہ کے ساتھ جاؤ اور یہ خط دمشق میں شہنشاہ روم کے حضور پیش کرو۔ قیصر کو خط ملا تو اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ عرب سے آیا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ قیصر نے کہا مکہ سے متعدد لوگ تجارت کے لیے شام آتے رہتے ہیں، پتہ کرو اگر محمد کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہوا ہو تو اس کو بلا لاؤ تاکہ اس سے بالمشافہ محمد کے حالات معلوم کیے جائیں۔ اتفاقاً ان دنوں ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کے ایک شہر غزہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے ساتھیوں سمیت دمشق آ جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے کاروان کو لے کر دمشق آ گیا۔ بادشاہ نے ابو سفیان سے ملاقات کے لیے خاصا اہتمام کیا، باقاعدہ دربار منعقد کیا، خود مرصع تاج پہن کر تخت نشین ہوا، سامنے ایک طرف اراکین سلطنت اور مذہبی رہنما بٹھائے، دوسری طرف ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بٹھایا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میرے پاس عرب سے ایک خط آیا ہے جو محمد کی طرف سے ہے اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ میں چونکہ اس کو پہچانتا نہیں اس لیے تم لوگوں کو بلایا ہے تاکہ تمہاری زبانی اس کے حالات معلوم کیے جائے۔ تم میں سے اس کا رشتہ دار کون ہے؟ میں ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اس مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ نہایت معزز اور شریف ہے۔ کیا خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں، یہ پہلا شخص ہے۔ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں۔ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ ضعیف و کمزور ہیں یا با اثر اور مالدار ہیں؟ اکثر ضعیف اور نادار ہیں۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں۔ وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابھی تک تو نہیں کی، البتہ اب ہمارے ساتھ اس نے صلح کا معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں اس کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں۔ تم لوگوں نے کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟ ہاں، کئی دفعہ۔ نتیجہ کیا رہا؟ کبھی وہ فاتح ہوا، کبھی ہم۔ وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک باز بنو، ہمیشہ سچ بولو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قیصر نے کہا
تمہاری گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ تم کہتے ہو وہ شریف النسب ہے۔ انبیاء ہمیشہ شریف النسب ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی اثر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ تاج و تخت کے حصول کی جد و جہد ہے۔ تم کہتے ہو اس کے پیروکاروں میں اکثریت کمزور اور نادار لوگوں کی ہے۔ انبیاء جب بھی آئے ان کا اتباع کمزور اور نادار لوگوں نے ہی کیا۔ تم کہتے ہو اس کے پیروکاروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ سچے مذہب کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تم کہتے ہو اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہ بولے وہ خدا پر جھوٹ اور افترا کب کر سکتا ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی بدعہدی نہیں کی، سچا نبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو وہ توحید، نماز، روزے، پاک دامنی، سچائی اور صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ یہی تعلیم دینے کے لیے تو انبیاء آتے ہیں۔ اگر جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے تو پھر وہ یقیناً سچا نبی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دربار میں پڑھا جائے۔ نامہ مبارک مندرجہ ذیل مختصر عبارت پر مشتمل تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فعلیک اسم الأریسیین، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا سردار ہے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ ہم میں سے کوئی کسی کی پرستش کرے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیسر کے درباری اور مذہبی رہنما اس خط کو سن کر سیخ پا ہو گئے اور دربار میں ایک شور مچ گیا۔ یہ دیکھ کر کیسر نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور خود اہل دربار کا غصہ فرو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ذاتی طور پر کیسر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسروں پر اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا، اس لیے فی الحال اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بعد میں جب وہ حمص میں قیام پذیر تھا تو اس نے ایک اور کوشش کی اور انتہائی معتمد اراکین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ایک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور دروازے بند کر دیے گئے تو قیصر نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہو کہ تم کو مزید کامیابیاں حاصل ہوں، تم راہ ہدایت پالو اور تمہاری یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے؟ یہ تو ہم سب کی دلی تمنا ہے، حاضرین نے جواب دیا۔ تو پھر اس طرح کرو، قیصر نے کہا، کہ عربی نبی پر ایمان لے آؤ۔
कैसर की इस बात से वो सब आग बगोला हो गए और इंतहाई गुस्से के आलम में ये कहते हुए उठ खड़े हुए कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने आबाई दीन तरक कर दें और एक अरबी के गुलाम बन जाएं? माअज़ल्लाह। उनका रवैया देखकर कैसर समझ गया कि ये लोग किसी तरह भी इस मसले में मेरे साथ मुत्तफिक नहीं होंगे, और अगर मैंने अपनी बात पर इसरार किया तो हो सकता है कि बादशाही से ही हाथ धोने पड़ जाएं। चनाचे उसने पैंतरा बदला और उनसे कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था और देखना चाहता था कि तुम नसरानियत में किस कदर पुख्ता हो। ये सुनकर उनका गुस्सा जाता रहा और कैसर की तरफ से दिल में जो बदगुमानी पैदा हो गई थी वो रफा हो गई। चनाचे सब ने कैसर के रूबरू सजदा किया और मसरूर मुतमैन रुखसत हो गए। ताजो तख्त की मजबूरियां कि कैसर दिल में जाने दो आलम की सदाकत और हक्कानियत का यकीन रखने के बावजूद इजहार की जुर्रत न कर सका, और बकौल अल्लामा शिबली गो उसके दिल में नूर इस्लाम आ चुका था, लेकिन ताजो तख्त की तारीकी में वो रोशनी बुझकर रह गई। अगरचे अल्लामा शिबली ने इसे रोशनी बुझ जाने से ताबीर किया है और फतवा भी इसी पर होगा क्योंकि शरीयत का ताल्लुक जाहिर से है, लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में जो वाक़या जिक्र किया है इससे मालूम होता है कि ये रोशनी बिल्कुल ही नहीं बुझी थी बल्कि दब गई थी, और कैसर के दिल में जाने दो आलम के साथ एक गुना अकीदत आखिरत तक बरकरार रही। अल्लामा अस्कलानी ने ये ईमान अफरोज वाक़या सैफुद्दीन कल्ज से रिवायत किया है, जो एक साले मुसलमान बादशाह कलावन की सल्तनत का अहम रुकन था। सैफुद्दीन बयान करता है कि एक दफा मैं किसी सिफारिश करने फरंगियों के बादशाह के पास गया, उसने मेरा बहुत एजाज़ो इकराम किया और मैं जिस काम के लिए सिफारिशी बनकर गया था उसका फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक कर दिया। एक दिन कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक निहायत ही कीमती चीज का दीदार कराना चाहता हूं। चनाचे उसने एक तलाई संदूकची मंगवाई और उसमें से सोने का एक निहायत खूबसूरत कलमदान निकाला, फिर इसे खोलकर रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक खत निकालकर मुझे दिखाया और कहा कि ये वो खत है जो तुम्हारे नबी ने हमारे जद्दे अमजद को लिखा था। ये उस जमाने से हमारे पास महफूज चला आ रहा है क्योंकि हमारे अबाओ अजदाद का अकीदा था कि जब तक ये खत हमारे पास मौजूद रहेगा हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी। इसी बिना पर हम इसकी इंतहाई हिफाजत और ताजीम करते हैं और लोगों से छुपा कर रखते हैं ताकि हमारी बादशाही हमेशा कायम रहे। फतहुल बारी जिल्द अव्वल सफा 42।